اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں میں قتل و غارت عام ہوگی، حرج کا لفظ استعمال کیا، اور حرج کی تشریح جو ہے وہ قتل و غارت کی، اس زمانے میں عبادت کرنا ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان حالات میں جب اسلامی معاشرہ میں قتل و غارت کا رواج عام ہوگا، اس میں ان حالات میں عبادت کرنا مشکل ہوگا، اور جو لوگ عبادت کریں گے وہ یوں ہی سمجھے جائیں گے جیسے وہ ہجرت کر کے میرے پاس حاضر ہوئے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ عن زبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فذكرنا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حجاج بن یوسف بنو امیہ کا گورنر تھا، بہت ظالم تھا، لیکن آپ تک اسلام پہنچانے میں اس کا دخل ہے۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ بہت ظالم آدمی تھا، تو اس کی ہم نے شکایت کی کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں گے، یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ہر آنے والا دن تمہارے لیے پچھلے دن سے زیادہ برا ہوگا، جو دن بعد میں آئے گا وہ پہلے دن کی نسبت تمہارے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ تم اسی حالت میں صبر کرتے رہو گے حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر حالات دیگر گو ہوں، حالات مشکل ہوں، ظلم ہو تو صبر کرو، کیونکہ ایسے ہی ہوگا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قسمہ لنا باسمہ باسم ابیہ باسم قبیلتہ رواہ ابو داؤد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ بھول چکے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم
حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک فتنے ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہے فتنہ خود بخود تو پیدا نہیں ہوتا، کوئی فتنہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو قائد فتنہ کہا گیا۔ جو فتنے کا کوئی سربراہ ہوگا، جتنی باطل فرقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوم میں 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری قوم 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ یہ ہر فرقہ جو باطل فرقہ ہے حق سے آپ کو علیحدہ موڑتا ہے، وہ فتنہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فتنہ پیدا کرنے والا جس کا ساتھ دینے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ تھی، جس کے ساتھ 2-4 ملے اس کی بات نہیں ہے، جس کی دعوت پر 300 یا 300 سے زیادہ لوگوں نے جب وہ لبیک کہا اس کے پیچھے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کے ایسے تمام جو سربراہ ہیں ان کے نام بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قائد فتنہ کا نام بھی بتایا، اس کے باپ کا نام بھی بتایا ہے، اور اس کے قبیلے کا نام بھی بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا۔ ہمیں قرآن پڑھ کے خوبصورت حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نبی کے بارے میں مان یہ رکھو کہ دیوار کے کچھ نہیں جانتا۔ مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں یہ حدیث پڑھ کے وہ جو جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بھی حدیث اگلے دن بھی ہم نے ایسی حدیث پاک پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں قیامت تک کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے جو نہیں بتائی ہو، سب کچھ بتا دی۔ تو جو قیامت تک جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ غیب نہیں ہے، اور کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کچھ بتایا تھا۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ بھول چکے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ پہلے بتایا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی الائمة المضلین وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز اپنی امت پر مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ ایسے سربراہ ہیں جو گمراہ کرنے والے ہوں گے امام لیکن ہوں گے گمراہ کرنے والے، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے امام۔ تو وہ امام کون ہوگا؟ سیدھا راستہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم رکھا۔ تو اس راستے سے ہٹ کر جتنے راستے ہوں گے وہ غلط راستے ہوں گے۔ تو اس صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی راستے پر بھی جو آدمی لوگوں کو بلاتا ہے وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تھا۔ اس سے جب بھی آپ دور ہٹیں گے اور رواج ہو گیا ہمارے یہاں کہ ہم اپنے دور کا جو رسم و رواج ہے ہم اس کو بھی دین سمجھ لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھی کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک ہوگا جو سیدھے راستے پر ہوگا، باقی سارے دوست کی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وہ کون سا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
وہ واحد راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ ہے جس پر میں اور میرے صاحب ہیں۔ تو ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کام ہوتا ہے جس کے شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا، کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر ہم خاص کر اہل سنت والجماعت کی غلطی یہ ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ کام فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، سنت نہیں ہوتا، مستحب بھی نہیں ہوتا، صرف جائز ہوتا ہے۔ جائز اس بنا پر ہوتا ہے کہ شریعت نے کہیں اسے منع نہیں کیا، ہم اکثر کام وہ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کاموں پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ نماز کم میں بھی اتنا والی ہو جاتی ہے، وہ کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس راستے سے آپ ہٹ گئے ہیں جو راستہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب اس کام کو جس کو شریعت نے نہ فرض قرار دیا ہے، نہ واجب قرار دیا ہے، نہ سنت قرار دیا ہے، نہ مستحب قرار دیا ہے، اس کو آپ نماز سے بھی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، عملی طور پر، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، عملی طور پر زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس لیے باقی لوگوں کو خاموش کرانے کی بات نہیں ہے، اپنی قبر کی بات ہے۔ اپنی قبر کو سنوارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر ڈٹ جائے، اور اس راستے پہ یہ جو احادیث ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، صحابہ کرام کا کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان ائمہ کا خوف ہے جو گمراہ کریں گے۔ دوسرا فرمایا جب میری امت میں تلوار ایک دفعہ چل پڑے گی تو پھر قیامت تک یہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کب یہ شروع ہوئی تلوار مسلمانوں میں؟ کب چلی؟ جب مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار چلائی، جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے داماد جن کو آپ کی دو صاحبزادیوں کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو ذو النورین کہلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی جو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کو مسلمانوں نے، کسی کافر نے نہیں، مسلمانوں نے مسجد نبوی کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا تھا۔ اس وقت یہ شروع ہوا ہے اور پھر کبھی ختم نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، جو جنگیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں ہزاروں، اس وقت آبادی انسانوں کی تولید تھی۔ کچھ جنگیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی ہیں، کچھ جنگیں حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان ہوئی ہیں، اور ان میں 25-30 ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ ان کے لیے تو شہید کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب یہ تلوار چل گئی میری امت میں، پھر قیامت تک یہ رکے گی نہیں۔ تو آغاز اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر شہید ہوئے تھے، اور اس حالت میں شہید ہوئے تھے جب قرآن حکیم پڑھ رہے تھے، اور خون جو ہے وہ قرآن حکیم کے الفاظ پر گرا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باب ما لا یفسد الصوم، ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر آدمی کوئی ایسا کام کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھائے پیے یا کوئی یا وہ جنسی عمل کرے، بھول کر کرے، روزہ یاد نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر جو آدمی جو ہے وہ بھول کر روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، تو جو آدمی اس کو دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے؟
اگر وہ روزہ دار جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے لیے روزہ مکمل کرنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیکھنے والا ہے اس کو حکم دیا کہ یہ کمزور ہے، اس کو کھانے دو۔ اسے حکم یہ ہے کہ وہ بھول کر روزہ ہی توڑ رہا ہے، تم خاموش رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا رہا ہے، بھول کر کھا رہے، جان بوجھ کر تو نہیں کر رہے۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہٹا کٹا ہو تو پھر جو دیکھ رہا ہے وہ کہے بھائی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر کھا رہے ہو، بھول گئے ہو تم۔ تو کمزور آدمی کو یاد نہ دلایا جائے اور تب اگر صحت مند آدمی کو یاد دلایا جائے۔ اسی طرح کسی آدمی کو انزال ہو گیا دیکھنے کی وجہ سے، نظر جو ہے وہ حالت سے روزے کی حالت میں جو ہے وہ کسی غلط طرف اٹھ گئی، انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خاص روزہ اگر سرما آپ ڈالتے ہیں اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ گلے میں محسوس کرتے ہیں، ان تمام صورتوں میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔